22 مین کے معزز ناظرین السلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو کیسے برباد کیا گیا، ایک کہانی سے آپ اسے سمجھیں۔ کہانی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بادشاہ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ سیدھا نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا عوام کی سہولت کے لیے ایک گھڑا بھر رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے۔ بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا گیا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیدار کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کے حکم ملنے پر یہ قباحت سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے ماشکی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل یہ کام کرتا رہے۔ ایک اور اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا تو ماشکی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار برداری بھی رکھی جائے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں گے اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں گے۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان اہلکاروں کا حساب اور تنخواہ کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنا ضروری ہو۔ اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور زور فہم اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداریوں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور صلاح و صفائی کروانے والا ہونا چاہیے کہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے خلاف ورزی اور اختلافات کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی ان کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ ہے کہ سارے انتظام کو کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال بعد بادشاہ کا اپنی رہائی کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر نارے ایک عظیم عمارت جس پر لگی روشنیوں دور سے نظر آتی ہے۔ عمارت کا دبدبا آنکھوں کو کھیرا کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں انداز میں وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی اور ایک پروقار معزز شخص بیٹھا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات: جنرل ریٹائر 2 جنگوں کا فلاں فاتح ترم خان، فلاں 30 مار خان، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب اور اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا تھا۔ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ سب آپ کے حکم پر ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں ایک پانی کا گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا خالی اور ٹوٹا ہوا ہے اور سامنے ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کر من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کو برباد کرنے کی اصل کہانی جس پر عوام نے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں۔ پاکستان 2 لخت ہو کر ٹوٹ گیا لیکن ہماری مجرمانہ خاموشی اس وقت ٹوٹی نہ۔ آج ویڈیو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ شکریہ۔